ورنہ وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوتے۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ اس ملک میں ایک بار پھر ایک ایسی پارلیمنٹ آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے جس کی لیجٹمیسی نہیں ہے۔ وہ پارلیمنٹ جو عوام کی منشا سے نہیں آئی، جو عوام کے ووٹ سے نہیں آئی، عوام کی طاقت سے نہیں آئی، آج ایک بار پھر آئین پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے۔ آج آپ سن رہے ہوں گے حکومتی وزراء کی باتیں کہ کیسے ہم وسیع تر مفاد میں یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وسیع تر مفاد کی بات نہیں ہے، یہ آئین پر ایک ڈاکہ ہے۔ جنرل ضیاء نے جو خواب دیکھا تھا، جو جنرل مشرف صاحب نہیں پورا کر پائے، آج ہمیں ڈر ہے کہ وہ اس ملک میں آج پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو ڈرافٹ پبلکلی شیئر ہوا ہے، آپ سب کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں چاہوں گی اس کے کچھ امپورٹنٹ نکات جو ہے وہ ان پر ہم بات کر لیں، باقی جو اس کے عوامی اثرات کیا ہیں اس پہ شیخ صاحب جو ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے افسوسناک اور خطرناک میں کہوں گی پہلو عدلیہ کے وجود کا خاتمہ ہے۔ اس ترمیم کے تحت ایک نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے جس کے جج وزیر اعظم صاحب لگائیں گے۔ وہ وزیر اعظم جو 2024 کی چوری شدہ پارلیمنٹ کے نتیجے میں آج ہمارے اوپر براجمان ہے۔ یہ ترمیم ایک ایسی فرما بردار عدلیہ کی طرف لے کر جا رہی ہے جو انصاف کی بجائے اطاعت کو پریفر کرے گی۔ پچھلی آئینی عدالت کے فیصلے آپ سب کے سامنے ہیں، کوئی بھی فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں آیا۔ آپ نے دیکھے ہیں جتنے بھی آئینی عدالت کے فیصلے ہوئے ہیں، تو ایسی عدالت جو وزیر اعظم صاحب جس کے جج خود لگائیں گے، وہ حکومت کے خلاف کیا فیصلہ دے گی؟ تو جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جو سیپریشن آف پاورز ہے، جو کہ ایک ستون ہے آئین کا، وہ تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کا خاتمہ جو کہ بہت افسوسناک ایک پہلو ہے۔ سپریم کورٹ اب از خود نوٹس نہیں لے سکتی، بنیادی حقوق کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں سن پائے گی۔ یہ اختیار اب وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہوگا جو کہ ایگزیکٹو کی تابع ہوگی۔ یعنی اب سپریم کورٹ میں صرف دو قسم کے کیسز سنے جا سکیں گے، ایک رینٹ کے کیسز، ایک فیملی کے کیسز۔ تو میرا سوال ہے کہ جو لاکھوں کی جو تنخواہیں آپ ججز کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کسی بھی ملک میں سپریم کورٹ رینٹ کے یا فیملی نوعیت کے کیسز دیکھنے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور افسوسناک پہلو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز کو ٹرانسفر کر پائے گا، اور کہاں کرے گا اس میں جج کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ انکار کرنے پر جج خود بخود ریٹائر سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں، آیا آپ سر جھکا کر نوکری کیجئے یا پھر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم پہلو ہے جو کہ سب سے افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ترامیم، یہ امینڈمنٹس پرسن اسپیسیفک ہیں، شخصیات پہ مبنی ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ تاحیات رہے گا، ہر قسم کی استثناء حاصل ہوگی۔ ابھی تو ہم اس حیرانگی میں ہی تھے کہ شام کو خبر آئی کہ اس بہتی گنگا میں صدر صاحب نے بھی ہاتھ دھونے کا فیصلہ کیا ہے، اور پتہ چلا کہ صدر صاحب کو بھی ہر قسم کے سول اور کرمنل کیسز سے تاحیات استثناء حاصل ہوگا۔ تو آئین کے ساتھ یہ جو بھونڈا مذاق جو آپ کر رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ اس ملک کو؟ جس قسم کی امینڈمنٹ سامنے آئی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کریں، ان کی
ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں تو شاید شام ہو جائے. میں اب اس کو ریپ اپ کروں گی تاکہ جو سیاسی پہلو ہیں, جو عوامی پہلو ہیں, اس کے اوپر شیخ صاحب جو ہیں وہ بات کریں. میں صرف اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف واضح طور پر سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ یہ 27ویں ترمیم جمہوریت, عدلیہ کی آزادی اور سول بالادستی کے خلاف ہے. ہم اس طرح کی کسی بھی ترمیم کو نہ قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے حق میں. یہ ترمیم آئین یا عوام کی منشا کے لیے نہیں, بلکہ صرف چند طاقتور لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی عوام, وکلا, سول سوسائٹی, اس کے علاوہ آپ تمام صحافی تنظیموں سے بھی گزارش کرتی ہے کہ آئیں مل کر اس خطرناک آئینی ترمیم کے خلاف اکٹھے ہوں تاکہ پاکستان میں جمہوری اصول اور عوامی نمائندگی برقرار رہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اسیران, سیاسی اسیران پی ٹی آئی کے, ان کو انصاف دیا جائے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. پورے پاکستان میں اس وقت 62 سویلینز سول پرزنز میں موجود ہیں جن کو ملٹری ٹرائل کے بعد سزا دی گئی. آئینی بینچ کا, آئینی سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ تھا 7 مئی کا کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے تاکہ ان لوگوں کو اپیل کا حق دیا جائے. لیکن آج 180 دن گزرنے کے بعد ایسی کوئی امینڈمنٹ سامنے نہیں آئی. تو ایک انسان کی, ایک فرد واحد کی حکمرانی, بادشاہت کے لیے تو آپ اس ملک میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, لیکن عوام مظلوم کے لیے, اس کو انصاف دینے کے لیے آپ حکومت امینڈمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ گجرانوالہ میں ہمارے 50 کے قریب اسیران ہیں, ان کے بھی کیسز ہائی کورٹ میں لگے ہیں اور وہ بھی ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں. میں دعوت دوں گی شیخ صاحب کو کہ وہ عوامی اور سیاسی پہلو پر اب جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں. بہت شکریہ فائزہ, ہماری انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹر کی, جو سینٹر پنجاب کو دیکھتی ہیں. انہوں نے آپ کو تفصیلی آگاہ کیا جو ہماری پارٹی کا موقف ہے. جیسا سب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے وزٹ کیا بلاول بھٹو زرداری کو, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ جی کوئی NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہیں, کوئی محکمے جو ہیں وہ 2 تعلیم اور پاپولیشن وہ واپس وفاق کے پاس جا رہے ہیں, اور اسی طرح 3-4 چیزیں اور. تو انہوں نے ایسا ایک ٹویٹ کر دیا. لیکن جو اب مسودہ سب کے سامنے آ رہا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو وزیر اعظم کو اس وقت معلوم تھا کہ یہ ایکچول ترمیم کیا ہے, جو انہوں نے بتائی بلاول بھٹو زرداری کو, ان کو بھی ایکچولی معلوم نہیں تھا کہ یہ ترمیم کیا ہے. تو یہ ایک تو پہلے ہی ان کے پاس صرف 17 سیٹیں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ان کو کسی بھی آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ان کی 17 سیٹیں صرف. لیکن یہ بڑی بڑی ترمیمیں کرنے جا رہے ہیں. آئین کیا ہے؟ آئین ایک کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا عام عوام اس ترمیم, اس کانٹریکٹ میں سگنیٹری ہے یا وہ موجود ہے؟ تو آپ سب کا یہ, یا میرا بھی یہ آنسر ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی انہوں نے, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے ظلم و ستم کر کے لوگوں سے ووٹ ڈلوایا, بچوں کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا, میونیز اور سینیٹر, خرید و فروخت کی گئی, یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم تو منظور کروا لی. لیکن اس کے بعد سے جو کچھ کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی نشستیں چھینی, انہوں نے ہماری منارٹی کی سیٹیں چھینی, اور جو بلاول بھٹو زرداری دعویٰ کرتے رہے تھے کہ بروٹ میجورٹی, اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا.
پیپلز پارٹی نون لیگ کی تو بات ہی کیا کریں، وہ تو ایسے ایسے قوانین پاس کروا لیتی ہے. ابھی پنجاب اسمبلی سے ایک قانون پاس کروایا جس کا مسودہ نہ تو ٹیبل پہ رکھا گیا، نہ کسی کو دیا گیا، اور نہ ہی وہ ایجنڈے میں شامل تھا. تو نون لیگ کا تو آئین سے کوئی لینا دینا شروع سے نہیں، کیونکہ وہ ایک آمریت کی پیداوار جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہمیشہ یہ دعوے کرتی ہے کہ وہ آئین کی تخلیق ہے، اس نے 73 کا آئین تخلیق کیا. اب انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بروٹ میجورٹی 26ویں ترمیم، اب 27ویں ترمیم کے بعد یہ انشاءاللہ آئین کی تدفین کا بھی دعویٰ یا صحرا انہی کے سر پہ ہوگا. تو یہ ایک ایسی جماعت جس کو ہمیشہ سے یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے 73 کا آئین بنایا، اور بڑی اچھی بات ہے، بڑا ڈبیٹ ہوئی. 18ویں ترمیم بھی جب ہوئی تو ایک بڑی ڈبیٹ ہوئی جو آئین کو منظور کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ پوری کی پوری پارٹیوں کو آن بورڈ کیا جائے، تب یہ آئین جو ہے وہ آئین ہوتا ہے. ایسا کوئی آئین قابل عمل نہیں ہوتا جس میں عوام کو مائنس کر دیا جائے یا بڑی بڑی پارٹیوں کو مائنس کر دیا جائے، ان سے پوچھا نہ جائے. اب یہی ترمیم سی میں آتی ہے، سی سے جو بھی نکلتا ہے میڈیا اس سے پوچھتا ہے ترمیم کیا ہے، مسودہ ہے، کسی کے پاس مسودہ نہیں ہے. تو یہ سی کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہی ترمیم سینٹ میں آتی ہے، میڈیا کو بھی نہیں دی جاتی. اور ایسی نون لیگ کے لوگوں کو جب ٹاک شوز میں پوچھا جاتا ہے کہ ترمیم کا یہ جو نکات ہیں یہ کیا ہیں، تو وہ جان چھڑانے کے لیے یہ جو ایک ملکی راز ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. کبھی آئین میں ترمیم بھی کوئی ملکی راز ہوتا ہے؟ کل کو آپ نے اس کو کتاب میں شائع نہیں کرنا. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ترمیم ہے، اگر ہم 17 سیٹیں بھی دیکھیں کہ ان کی ہے، تو 17 سیٹوں والوں کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی اس ترمیم کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے. باقی اس کے جو مین چیزیں وہ بتائیں، جوڈیشری جو ہے وہ تو واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیس نہیں لگائے جاتے. ابھی ججوں کو ڈر ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جو آزاد ججز ہیں ان کو بندوبست کیا گیا ہے اس آئینی ترمیم میں کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست جو ہے وہ کر دیا جائے. آئین میں جو ایک دوسری چیز جو اب میڈیا پہ چل رہی ہے کہ فیلڈ مارشل اور دوسرے عہدوں کو جو ہے وہ آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو استثناء حاصل ہے تمام کے تمام کا، اور صدر صاحب کو بھی جو ہے وہ استثناء حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ تاحیات آپ کے پاس عہدے بھی رہیں گے، تاحیات استثناء بھی رہے گا، لیکن اب اس سے آگے کیا کریں گے آپ؟ اس کے آگے تو پھر آپ پہاڑوں میں آب حیات ڈھونڈنا شروع کر دیں، جائیں کوئی ایسا امرت پی لیں کہ زندگی آپ کی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. بڑے بڑے فرعون بھی آئے، بڑے بڑے عامر بھی آئے، انہوں نے ایسی ہی حرکتیں کی جو اس طرح کی حرکتیں یہاں پاکستان میں ہو رہی ہیں. اور آخر کیا ہوا کہ ایک دن سب کو منو مٹی کے نیچے جانا پڑا. ہمارا یہ موقف ہے کہ جس طرح 18ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تھی، ہر پارٹی سے ڈیبیٹ کی گئی، اس کو سیمینارز کیے گئے، ورکشاپس کی گئیں، اور کئی عرصہ لگا کہ بلکہ مہینوں نہیں، اس کی پریپریشن میں مہینے لگے، اس کی جو منظوری تھی ایکچولی اس کی ڈیبیٹس سول اور سب اداروں کے ساتھ جو کی گئی اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا، اور وہ پھر جا کے منظور ہوئی. تو ترمیم اس کو ہوتا ہے کہ سب جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس میں بالکل آن بورڈ نہیں ہے، نہ ہم کسی کمیٹی کا حصہ ہیں. پہلے بھی ہم پہ الزام یہ آ کے جھوٹ لگاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے ہم نے کہا کہ جی ہم فیڈرل کورٹس کو جو ہے وہ بینچ میں تبدیل کر دیں. وہ ایک بیس بنائی تھی انہوں نے فیڈرل کورٹ بنانے کے لیے. سپریم کورٹ جو بار بار آمریت کے آگے رکاوٹ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیس رکھی تھی.
اس ترمیم میں بھی کافی بیسز رکھ دی گئی ہیں جو کہ اگلی ترمیم آئے گی. ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی تاحیات کر دیں, ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بھی حیات کر دیں. ان سے کوئی بھی بعید ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہ کریں. تو پاکستان تحریک انصاف اس ترمیم کو مسترد کرتی ہے. ہم عوام میں جائیں گے, عوامی آرا کو ہموار کریں گے, اور ہم سے جو کچھ ہوا ہم کریں گے. ہم اس ترمیم کے حق میں نہیں ہیں اور اس ترمیم کو ہم نہیں مانتے. بہت شکریہ. جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس پہ جو بانی چیئرمین نے سائن کیے تھے ماضی میں جی کہ آئینی بینچ یا آئینی عدالت الگ سے ہونی چاہیے, جو آئینی معاملہ دیکھے بجائے اس سے کہ سپریم کورٹ دیکھے. اب آپ کو اس پہ اعتراض کیوں آ گیا؟ اور دوسری بات کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے بیسک اعتراض آپ کا بھی ایک کون سا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ یہ 17 سیٹوں والے ہیں, فارم 47 سے آئے. آئین میں ترمیم کا حق عوام کے پاس ہے. سب سے بڑا ہمارا یہ اعتراض ہے. دوسرا کویسچن آپ نے کہا کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے وہ لکھا. ہم تو یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ آئیں. اگر یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اس طرح کریں کہ وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے اختیار میں ہو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی عدالت بنا دیں, وہ کام کرے گی, وہ اپنا حق ادا کرے گی. لیکن جب آپ ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے کیمروں میں کیمرے لگا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے دیں گے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی عدالت قابل قبول نہیں. اچھا دیکھیں, 27ویں آئینی ترمیم کا اصل مسودہ تو آج تک کسی کے پاس نہیں ہے, تو ریڈ کیا کرنا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہاں پہ ایم پی اے موجود نہیں. یہ جو میٹنگ ہے, یہ جو پریس کانفرنس ہے, یہ سینٹر پاکستان تحریک انصاف انفارمیشن سینٹر جو ہے سینٹر کا, انہوں نے فائزہ مراد کے ذریعے یہ رکھی ہے. اور انہوں نے جن ایم پی ایس کو دعوت دی ہے, مجھے دعوت دی تھی اور معین قریشی صاحب کو دعوت دی تھی, ہم دونوں آ گئے. لیکن وہ معین قریشی صاحب کی ایک ڈیتھ ہو گئی, وہ جنازے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. باقی ترمیم تو جو میڈیا پہ چل رہی ہے وہی ہے. کسی کے پاس اصل مسودہ اگر ہے تو وہ بھی ہمیں دے دیں تو تاکہ ہم پڑھ لیں. دیکھیں, ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ یہ جو اس وقت قومی اسمبلی ہے, ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہی نہیں ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 17 سیٹیں ہیں. جب ایک بندہ چوری کے ووٹوں کے ساتھ, چوری کی سیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہو پنجاب کی یا قومی اسمبلی میں, تو اس سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے, جو اپنی سیٹیں ہیں ان کو گیو اپ کریں, انہیں کہیں کہ یہ آپ کی امانت ہے, یہ نہیں آپ پکڑیں, اور ہم ایک سیٹ بھی جس کی ہوگی اس کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آئیں, وہ 17 لوگ سامنے لے کے آئیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, ان کی بات بھی سنیں گے. جی میں ادھر بھی آ رہا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم آئین کی تخلیق کر رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصہ سے ان کا جو رول رہا ہے کہ وہ ایسی ایک ناجائز حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے جس کو پاکستانی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. وہ بھی اس حکومت سے پیچھے ہٹے. پیچھے انہوں نے مریم اور ان کے درمیان میں آپس میں ہوا تو ہم نے تو کھلی آفر کی تھی, ہم تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھے. ہم کہہ رہے تھے لاؤ شہباز شریف کے خلاف طریقے عدم اعتماد, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ایسی بات پہ جو ایک اصولی ہو. اگر یہ انہوں نے اس وقت جو سپورٹ کیا ہوا نظام کو, جو کسی بھی وقت انشاءاللہ گر جانا ہے, تب تک ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے, اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے جو ڈائریکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ, اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تحریک کا آپ نے دیکھا ہوگا, چودھری صاحب کل پریس کانفرنس ایک انہوں نے کی کہ ہم نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے. باقی جو پارٹی کے
کے ریلیٹڈ جو لائے عمل ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ دیں گے. ہم ایز انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جیسے ہی ہمارے تک لائے عمل آئے گا ہم آپ تک جو ہے وہ اس کو پہنچا دیں گے. باقی جو ہے وہ جو جلسے ہیں تحریک تحفظ آئین آئی تھنک حیدرآباد میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے, جیسے ہی ڈیٹ آئے گی وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپریشیٹ سے زیادہ وہ ڈر گئے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سنا ہے فاروق ایچ نائک صاحب نے ان کو ڈرایا کہ اگر یہ اس طرف ہم جائیں گے تو کہیں عمران خان صاحب کو باہر نہ نکالنا پڑ جائے. تو مجھے لگتا ہے اس کا ڈر سے زیادہ تعلق ہے بجائے کسی اور چیز سے. لیکن دیکھیے کسی بھی فرد واحد کو جو ہے وہ استثناء کا جو کانسیپٹ ہے وہی جو ہے وہ اس آئین کے خلاف ہے. کسی بھی فرد واحد جو انسان ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, خاص طور پہ عوام کے. دیکھیں ہم نے بالکل بات کی تھی جب ہم اقتدار میں تھے, تب بھی ہم نے بات کی تھی ان سے. ایسی کوئی بات نہیں کہ جی ہم بالکل ایسے کو بچے ہیں. یہ ایک پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ بیانہ بیانہ کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پاکستان کی عوام کے ہر نمائندے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ صرف چیئرمین نے کہا بلکہ ہمارے جو جیل میں چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے کہا, بلکہ جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا, ہمارے سینٹر کے جو جنرل سیکرٹری انہوں نے بھی کہا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, تو یہ پھر آ جاتا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ سہیل افریدی صاحب انہوں نے جب کہا کہ ملاقات کروا دے تو انہوں نے کہا پوچھ کے بتائیں گے. جب ہمارا وفد ان کے سامنے بیٹھا, ان سے کہا کہ جی یہ ڈیڈ لاک آ گیا, اس کی مشاورت کے لیے ہمیں اندر جیل میں ملاقات کریں تو پوچھ کے بتائیں گے. تو جنہوں نے پوچھ کے بتانا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ. یہ تو جو بھی اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو کبھی ڈیفیمیشن ایکٹ, کبھی پیکا ایکٹ آپ لوگوں کے لیے, اور کوئی اسمبلی میں بھی رولز آف امینڈمنٹ کر کے 210, تو یہ عوام کی آواز دبانے کی ایک کوشش ہے. نامقدموں سے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین, جن پہ 300 سے زیادہ مقدمے ہیں, ان کو کوئی ڈرا سکا ہے؟ ہمارے ورکرز جن کے پر ہزاروں مقدمات ہیں وہ جیلوں میں کاٹ رہے ہیں, آرمی کورس کا مقابلہ کر رہے ہیں, گجرانوالہ میں فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جھوٹے مقدمے جو ہیں وہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.